مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت ہے، عظمت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک کو اور قرآن مجید کو خصوصی ربط ہے، خاص نسبت ہے، مخصوص تعلق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو مشہور ہے کہ رمضان مبارک کا تعلق روزوں سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا ربط، اس کا تعلق، اس کی نسبت میرے دوست اور بزرگوں قرآن مجید سے ہے، کیونکہ اللہ نے اسی ماہ کے اندر، اسی عظمت والے مہینے کے اندر قرآن کا نزول فرمایا۔ لیکن قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے امت کے اوپر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اور قرآن مجید کی ایک صفت اور ایک وصف ہے، وہ وصف یہ ہے فی ھدی للناس، کہ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، ظلمتوں سے نکال کر کے نور اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جب کہ بندہ اس پر عمل کرے اور پڑھے عمل کی نیت سے، تو یہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک رات رکھی ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی عبادت، رات کی عبادتوں کو نفل قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اس کے کیا ہے تقرب حاصل کرے نفلی عبادت کے ذریعے سے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک فرض کو ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک فرض کا بدلہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس ایک فرض کے اجر کو اور اس کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت اور برکت اور اس کی رحمت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ نے اس کے نفل عبادتوں کو فرضوں کے برابر قرار دے دیا، اور اس کے فرضوں کو 70 فرضوں سے بدل دیا، 70 فرضوں کے برابر قرار دے دیا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر، اے لوگو،
یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہے اللہ کی برکتیں اس کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ ہے، احسان مندی کا مہینہ ہے، حسن سلوک کا مہینہ ہے، ایثار اور ہمدردی کا اور مواسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق آقا پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک روزے دار کو افطار کرائے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا افطار کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اس کے ثواب میں سے کمی کیے بغیر۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کرائے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم سے خلاصی کا اور چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرات صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ہے جو اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرات صحابہ کی یہ حوصلہ شکنی کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے یا ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے سے یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے بھی اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دے اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو کبھی کیا ہے پیاس نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ان پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر برستی ہیں۔ اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یعنی اس آخر کے درمیان کے جو 10 دن ہیں، 10 سے لے کر کے 20 رمضان تک اللہ تبارک و تعالی بے شمار انسانوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا جو آخری عشرہ ہے، جو آخر کے 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان آخر کے 10 دنوں کے اندر کیا ہے بے شمار انسانوں کو جہنم سے خلاصی، جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا آخری عشرہ خلاصی ہے جہنم سے۔ تو اس کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلے عشرے کے متعلق بھی رحمت برستی ہے، دوسرے عشرے کے اوپر مغفرت کے وعدے، تیسرے کے اوپر جہنم سے خلاصی کا وعدہ ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر 4 کاموں کی خصوصیت سے انجام دینے چاہیے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے استغفار کی کثرت، دوسرے استغفار بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور تیسرے جنت کی طلب کرنی چاہیے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور چوتھی چیز جو اس مہینے کے اندر ہمیں مانگنی چاہیے، اس کی کثرت کرنی چاہیے، وہ ہے جہنم سے آزادی۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی کیا ہے سختیوں سے اور آزمائش اور پریشانیوں سے اور اس کے عذاب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ان 4 باتوں کی رمضان المبارک کے اندر خصوصیت سے ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید کو ہمیں بہت کثرت کے ساتھ تلاوت
تلاوت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، تو لہذا قرآن مجید کو بہت کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے سے کیا ہے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أقطف دوما أحلى